لاک ڈاؤن کے ایام گزارتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت کچھ کھو دیا اور بہت کچھ پا بھی لیا، گویا ایک پوری صدی گزار دی ہو۔ ان دکھ بھرے ایام سے ابھرے افسانچے سنیں۔ محمد جمیل اختر، ان کے افسانچے آپ پہلے بھی مجھ سے سن چکے ہوں گے۔ آئیے ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے بھوک کا وائرس۔ جب سے شہر میں وائرس نے حملہ کیا تھا، لوگ گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن اچھو کہاں جا سکتا تھا؟ وہ ایک مزدور تھا، روز شہر کے چوک پر بیٹھتا، رزق کا انتظار کرتا، لیکن اب تو سڑکیں بھی آدمیوں سے خالی ہو گئی ہیں۔ حکومت مزدوروں کے لیے رقم اور راشن کا انتظام کر رہی ہے۔ یونین کونسل کے دفتر میں جا کر اپنا نام لکھواؤ۔ ایک دن ایک پڑھے لکھے ہوئے شخص نے اس سے کہا، تو نام لکھوانے سے راشن مل جائے گا؟ ہاں، وبا میں راشن حکومت کے ذمے ہے، فوراً جاؤ۔ وہ اسی وقت یونین کونسل کے دفتر جا پہنچا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی، دور تک لمبی لمبی قطاریں، جیسے سارا شہر ہی غریب ہو۔ وہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا۔ وہاں یونین کونسل کے عملے کے علاوہ کسی نے بھی حفاظتی ماسک نہیں پہن رکھا تھا۔ شاید ان غریبوں کا خیال تھا کہ بھوک سے بڑا کوئی وائرس نہیں۔ 4 گھنٹے بعد اس کا نمبر آیا۔ اس نے نام اور شناختی کارڈ نمبر لکھوا دیا۔ اس سے کہا گیا کہ 3 دن بعد آ کر پتہ کر لینا۔ آج 8واں روز ہے، راشن معلوم نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ آئیے سراج فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے غریب الدیار۔ وہ سڑک پر ایک میلا کچیلا تھیلا لیے آہستہ روی سے چلا جا رہا تھا۔ پیچھے سے پولیس کی گاڑی آئی۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے دردناک نگاہوں سے پولیس والوں کو دیکھا، مگر کچھ بولا نہیں۔ پولیس والا غصے سے دہاڑا، سنتا نہیں؟ کہاں جا رہا ہے؟ لاک ڈاؤن ہے، پتہ نہیں ہے تجھے؟ وہ دردناک نگاہوں سے پولیس والے کو دیکھتا رہا، مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کی درد میں ڈوبی نگاہوں نے شاید پولیس والے پہ کچھ اثر ڈالا تھا۔ اب غصہ کی جگہ پولیس مین کے اندر رحم کا جذبہ کار فرما تھا۔ اس نے قدر نرمی سے کہا، جا گھر جا۔ درد نے جیسے لفظوں کا جامہ پہن لیا اور اس نے فریاد کناں لہجے میں کہا، صاحب گھر ہی تو نہیں، کہاں جاؤں؟ اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کہیں ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، افسانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا، اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ
اس کا حلقہ بڑھائیں. اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف. اب آخر میں اپنا ہی ایک افسانچہ بعنوان بے ساختہ سنا رہا ہوں. کہنے کو لاک ڈاؤن پر بھرپور عمل ہو رہا ہے، لیکن سڑکوں پر رش اسی قدر اب کو جلدی ہے. اسی جلدی میں میرے آگے آگے چلنے والا نوجوان، جس کے ہاتھ میں شاپر تھا، جس میں تیل تھا، سامنے سے آتے ایک دوسرے نوجوان سے ٹکرایا اور اس کے سفید کلف لگے سوٹ پر شاپر کے تیل کا بڑا سا دھبا پڑ گیا. وہ غصے میں چیخا، اوئے سوٹ کا ستیہ کر دیا. اس وقت دو اور نوجوان سفید سوٹ والے کی طرف لپکی. کیا ہوا تھر بھائی، کیا ہوا؟ نوجوان نے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر بولا، آواز نیچی، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ سفید سوٹ والے نے آنکھیں چڑھاتے ہوئے کہا، کون ہے بے؟ اتنے ٹھڈے ماروں گا کہ اولاد بھی گنجی پیدا ہوگی. ابھی تو ٹھڈے مارے گا؟ مجھے ٹھڈے مارے گا؟ جانتا نہیں میں کون ہوں؟ ابے تو ہے کون جو اتنا بھرم دے رہا ہے؟ تجھے تو ابھی بتاتا ہوں. پیچھے والے لڑکے نے کہا تھا کہ نوجوان نے جواب دیا، ابے مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں کورونا کا پیشنٹ ہوں، کورونا کا پیشنٹ. اتنا سننا تھا کہ وہ دونوں جو لپکتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے وہیں رک گئے. سفید سوٹ والے کا چہرہ سفید پڑا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا. اس کے ساتھی اس سے بھی تیز بھاگ رہے تھے. نوجوان کو بھاگتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ بڑبڑایا، بر وقت سوجھی.